ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاک انڈیا نیگوسیشن کے اوپر جو فورن سیکرٹری لیول پہ آج اسلام آباد میں ہوئی ہیں. کل جب بھارتی وزیر خارجہ نئی دلی سے روانہ ہوئے تو وہاں ان کے بارے میں یہ بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے آف دی ریکارڈ میڈیا کو بھی کچھ بریف کیا ہے تاکہ کچھ ہائپ کریٹ ایسی نہ کی جائے تاکہ بعد میں بڑی مایوسی نہ ہو. جیوتی ملہوترا نے ہمیں جوائن کیا نیو دلی سے، سینئر صحافی ہیں. ان سے پوچھ رہے تھے جیوتی کیا سینٹیمنٹس ہیں نیو دلی کے اندر یہ جو نیگوسیشن ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے، اور کیسی ہوپس ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ دلی میں تو ہوپس بہت زیادہ اونچی نہیں ہیں اور نہ ہی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں، لیکن اب یہی کہا جا رہا ہے ادھر کہ اگر آتنکواد کو لے کر یا جسے آپ دہشت گردی کہتے ہیں، اگر ممبئی اٹیکس کے کو لے کر جو اگر کوئی بھی پروگریس ہوتا ہے، لیکن یعنی اگر پاکستان کوئی بھی کمٹمنٹ کرتا ہے کہ ممبئی اٹیکس کے جو اکیوزڈ ہیں، جو 7 لوگ اکیوزڈ ہیں، اگر ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، اگر کسی کارروائی کی شروعات ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا سگنل مانا جائے گا بھارت کے لیے. تو اسی سے شروعات ہوگی اور پھر بات آگے بڑھے گی دھیرے دھیرے. تو آپ کا خیال ہے کہ ممبئی اٹیک جو ہے ڈومینیٹ کرتا رہے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ماہرین کا پینل ہے وہ بیونڈ ممبئی کی بات کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ پاسٹ ہو گیا. نہیں دیکھیے بیونڈ ممبئی والی بالکل بیونڈ ممبئی کی تو ہم بات تب کر سکتے ہیں کہ جب ممبئی اٹیکس کے جو اکیوزڈ ہیں، جو 7 لوگ جو جیوتی آپ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا یہ رویہ رہا ہے کہ ایک لسٹ جاری کر دی کارروائی ہوتی ہے تب بھی آپ بیونڈ ممبئی کی بات کر سکتے ہیں. جی جیوتی ممبئی کے اٹیکس میں کارروائی نہیں ہوتی تو پھر بیونڈ ممبئی کی کیسی بات؟ جی آپ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو لسٹ وقتاً فوقتاً بھجواتی جاتی رہی ہے اس کے اندر بہت سارے نام جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں اس سائیڈ کے بارڈر کے اوپر، اور خاص طور پہ اس میں فوج کے سرونگ آفیشلز کے نام اور بہت کچھ اس میں ہے. ظاہر ہے یہ سارا کچھ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہو سکتا نا، تو ان بیٹوین اگر کوئی رستہ نکلے گا تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی نیو دلی کے اندر؟ نہیں آپ میری یا تو میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہی ہوں یا آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کی بات یقیناً سمجھ رہا ہوں، جیوتی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. دیکھیے جہاں جو سچائی ہے وہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. سچائی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ کی سچائی، ایک میری سچائی اور ایک اصلی سچائی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک وہ سچائی ہے جو آپ اسیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ سچائی ہے جو ہمارے نزدیک سچائی ہے اس سائیڈ کے اوپر. اب اس میں سے کوئی درمیان کا راستہ بھی نکلے گا، وہ درمیان کا راستہ جو ہوگا وہ نئی دلی میں وہاں کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ میڈیا کے لیے، کیونکہ ہمارے ایک پینلسٹ نے یہ بھی الزام لگایا کہ انڈیا کے اندر میڈیا نے بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہائپ کریٹ کر رکھی ہے. اس صورت میں قابل قبول ہوگا اگر کوئی درمیان کا راستہ نکلتا ہے. اور شرمل شیخ جیسی ہسٹری تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر واپس آئے تو بیک آؤٹ کر جائیں اپنی کمٹمنٹ سے. دیکھیے میں جو ہے ہماری حکومت کے بہاف پہ نہیں بات کرنا چاہتی. جی میں آپ سے انڈیپینڈنٹ انالیسس پوچھو اور میں اپنے بہاف میں ایک جو آپ کو عام جو بات ہوتی ہے میں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. جی پلیز. جو اگر آپ درمیان والے راستے کی بات کر رہے ہیں، ضرور درمیان والا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھارت میں کیا موڈ ہے. میں آپ کو اس موڈ کا ذکر کر رہی ہوں. اور موڈ جو ہے یہاں پہ ایک کوئی زیادہ اتنا کوئی بھڑکایا ہوا والا کوئی سما نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم لوگ یہ بھی تو نہیں بھول سکتے کہ ممبئی میں 20 مہینے پہلے جو ہوا اس کو لے کر اگر پاکستان کی حکومت اگر کوئی کارروائی کرے یا کارروائی کی شروعات کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد. بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں the sky is the limit. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے بیچ بہت کچھ ہو سکتا ہے. جی جیوتی ملہوترا بہت شکریہ آپ کا ہمیں دلی سے جوائن کرنے کا. انہوں نے کہا جی وہ سینٹیمنٹس تو نہیں ہیں جو ہائپ والے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ جو لوگ ہلاک ہوئے تھے ممبئی کے اندر، ہمیں ان کے ساتھ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ ہمدردی ہے، لیکن ان کا بھی تو کچھ خیال ہونا چاہیے نا جو کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. لیکن خیر وہ یہ تو ایشوز ہیں جو دونوں سائیڈوں پہ چلتے رہیں گے. آج جو مشترکہ اعلامیہ ہے جو اس میں سے تھوڑی سی مجھے سمیل جو آ رہی ہے کہ پہلے مشترکہ اعلامیہ کا ایک ٹائم دیا گیا، پھر دوسرا ٹائم دیا گیا، پھر اس کے بعد وہ پریزیڈنسی چلے گئے، پھر واپس آئے. 6 بجے کا وقت تھا اور اس وقت 8 بج چکے ہیں اور کچھ شنید ہے کہ ابھی وہ پریس کانفرنس شروع ہونے کو ہے.
کیا کک ہو رہا ہے اندر آپ کے خیال میں؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ دونوں ممالک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور جیسے شامی صاحب نے بھی کہا 4 قدم آگے 2 قدم پیچھے یا 6 قدم پیچھے یہ تعلق چلتے رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بریک تھرو کرنی ہے تو اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ جو پہلے معاملات طے ہو چکے ہیں یا تھے یا ہونے کے قریب تھے ان کو جلدی سے نپٹا دیا جائے، تاکہ ایک مثال بن جائے کہ پاکستان اور ہندوستان مل کر مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر کریک کا معاملہ، سر کریک پہ دونوں ممالک بالکل قریب آ گئے تھے حل کرنے میں، نقشے تبدیل کیے جا چکے تھے، لائنیں لگ چکی تھیں۔ قصوری صاحب کہتے ہیں کشمیر پہ بھی نزدیک آ گئے تھے۔ جی کشمیر کی تو ابھی وہ تو بہت اور اس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک بالکل آئسولیٹڈ سا ایشو ہے جس میں کوئی اتنے جذبات نہیں ہیں جتنے کشمیر میں ہیں۔ دوسرا سیاچین کا تو ہندوستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، وہ ایک آفر اگر کریں کہ ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور سر کریک کا جو ہو چکا تھا اس کو پایا تکمیل تک، یعنی کہ فائنل جو سگنیچرز ہم کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی مثال بن جائے گی کہ یہ دونوں ممالک اپنے معاملات کو طے کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کرنے دے رہی۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ حافظ سعید اور آئی ایس آئی کا ہیڈ ہمیں حوالے کر دو تو پاسبلٹی ہو۔ یہ تو اس طرح تو پھر بہت زیادہ مائلڈ امیجنیشن ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حل ہونے کے بالکل قریب تھے، جس پہ ایگریمنٹ ہو چکے تھے، اس کو آپ نے ذرا سا آگے کرنا ہے، سگنیچرز کرنے ہیں، تو اس سے آپ ایک مثال بھی قائم کریں گے، ہندوستان بھی دنیا کو بتا سکے گا دیکھیے وہ تو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں نا بین الاقوامی لیول پہ، تو وہ ایک ذمہ وار ملک بنے اور یہ دنیا کو دکھائے کہ ہم دیکھیے معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے طے کرتے ہیں، یہ ضد بازی ہیں تو یہ تو بالکل تھرڈ ریٹ ملک کرتے ہیں نا، اتنا بڑا ملک ہے لیکن عادات اگر وہی ہوں کہ اپنے ضد لگا کے بیٹھ جانا تو یہ کوئی بڑائی تو نہیں ہے، تو اس لیے یہ ان کو کرنا ہوگا۔ اور کشمیر پہ جو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشن ہو رہی ہے، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، وہاں تو پاکستان کا کوئی ابھی عمل نہیں ہے، کوئی پاکستان کی ایکٹیویٹی آپ کو ہندوستان بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان پرے ہے اس سے، تو وہ جو وہاں کے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی دنیا کو دکھائے کہ ہم ذمہ وار جمہوری ملک ہیں، نہ کہ ہم ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کشمیر میں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ آگے اگر بڑھنا ہے تو پھر ان کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور ہندوستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کو قابو میں لائیں، اس لیے کہ وہ صلح کرانے نہیں دے رہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، ان کی فوج سمیت اور ان کی بیوروکریسی جو ہے، تو وہ کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ جی پروفیسر فاروق اسناد صاحب نے کہا کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے بہت بڑی، اور وہ جو صلح کے درمیان رکاوٹیں پڑتی ہیں وہ ڈالتی ہے، یہ رکاوٹیں کیسے دور ہوں اور ہم اچھے ہمسایوں کی طرح کیسے رہ سکیں؟ شامی صاحب اس پہ گرہ لگائیں گے، لیکن بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں۔